السلام علیکم اسٹوڈینٹس، کیا حال چال ہیں آپ کے؟ امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ کرونا کے باعث جو ہمارا تعلیمی سلسلہ منقطع ہوا ہے اسے ہم نے اس ویڈیو لیکچر کے ذریعے بحال کرنے کی کوشش کی ہے۔ جماعت ناہم اردو کی بکس نکالیں، صفحہ نمبر 47۔ سبق کا عنوان ہے آرام و سکون۔ مصنف کا نام ہے سید امتیاز علی تاج۔ سن پیدائش 1900 اور سن وفات 1970۔ سبق کی پڑھائی سے پہلے مصنف کے حالات زندگی جاننا ضروری ہیں، کیونکہ بورڈ کے پوائنٹ آف ویو سے MCQs مصنف کے سن وفات یا سن پیدائش اور دیگر اس کے حالات پر مبنی ہو سکتے ہیں۔ مختصر سا مصنف کا تعارف۔ سید امتیاز علی تاج مولوی ممتاز علی کے ہاں 1900 میں پیدا ہوئے۔ گھر کے علمی ماحول کے باعث انہیں شروع ہی سے لکھنے پڑھنے کا شوق تھا۔ جلد ہی ان کے مضامین مختلف رسالوں میں شائع ہونے لگے۔ انہوں نے ایک مزاحیہ کردار تخلیق کیا جو چچا چھکن کے نام سے بہت مشہور ہوا۔ مزاحیہ کرداروں میں انہیں ایک ممتاز مقام رکھتے تھے۔ حجاب علی سے شادی ہوئی، وہ بھی ادیبہ تھیں اور متعدد کتابوں کی مصنفہ تھیں۔ امتیاز علی تاج نے ساری زندگی لاہور میں گزاری۔ 1970 میں کسی سنگ دل نے انہیں قتل کر دیا۔ امتیاز علی تاج نے ڈرامہ انارکلی کی وجہ سے اردو ادب میں اعلیٰ مقام حاصل کیا۔ ان کی تحریروں میں سادگی اور بے تکلفی پائی جاتی ہے۔ ہمارے نصاب میں شامل ان کا ڈرامہ کا نام آرام و سکون ہے۔ مرکزی خیال۔ ڈرامہ نگاری کی بنیاد پر رکھنے والے ادیب امتیاز علی تاج نے اس ڈرامے میں ہمیں قیمتی سبق دیا ہے کہ مریض کے لیے دوائی سے زیادہ قیمتی چیز آرام و سکون ہوتا ہے۔ اگر مریض کے ارد گرد شور ہوگا تو اس کی طبیعت سنبھلنے کی بجائے مزید بگڑ جائے گی۔ بیوی کو گھر کا چین سمجھا جاتا ہے، مگر بطونی بیویاں چین کی بجائے بے چینی کا سبب ہوتی ہیں۔ ایک بیمار اور تھکے ہوئے شخص کو آرام کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن بے جا شور کی وجہ سے آرام کی بجائے وہ اعصابی تناؤ کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہ اس کا مرکزی خیال ہے۔ مرکزی خیال اسٹوڈنٹس آپ کے لیے جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ جب اہم عبارات کی تشریح کا سوال آتا ہے تو ہر عبارت کا جو سیاق و سباق سے میں آپ نے تھوڑا مرکزی خیال کو ہی لکھنا ہوتا ہے۔ نمونے کے طور پر ہم ایک پیراگراف کی تشریح کریں گے۔ یہاں سے بیوی ڈاکٹر صاحب، یہاں سے پیراگراف سٹارٹ کریں گے اور ہم 4-5 لائنوں کی تشریح کریں گے نمونے کے طور پر۔ اس میں پہلے تو سب سے پہلے مشکل الفاظ کے معنی نوٹ کر لیں۔ تردد، فکر، پریشانی، معائنہ کرنا، باغور دیکھنا، تھکاوٹ، حرارت، بخار۔ نیکسٹ ہے نصیب دشمنا، دشمنوں کے نصیب میں، ہاتھ دھو بیٹھنا، محروم ہونا،
خاک اثر ہونا، ذرا بھی اثر نہ ہونا، بے طرح بہت زیادہ، بے حد۔ پھر ہیڈنگ دیں گے ہم سیاق و سباق۔ اس میں ہم لکھیں گے میاں اشفاق صاحب کام کی زیادتی اور کاروباری پریشانی کے باعث بیمار ہو جاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ان کے معائنے کے لیے آتے ہیں اور آرام کی تاکید کرتے ہیں، مگر بیگم ان کے لیے بے سکونی کی فضا قائم رکھنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتی۔ نوکر کو بار بار بلند آواز سے پکارتی ہیں تو کبھی خواہ مخواہ بچے کو ڈانٹتی ہیں، دوسروں کو بار بار چپ کراتی ہیں، لیکن خود ایک لمحے کے لیے بھی چپ نہیں ہوتی۔ گھر میں مسلسل ہنگامہ برپا کیے رکھتی ہیں۔ انہیں اندازہ ہی نہیں کہ میاں کو سکون اور خاموشی کی ضرورت ہے، وہ گھر میں میاں کو مسلسل ذہنی کوفت پہنچاتی ہیں۔ آخرکار میاں تنگ آ کر دفتر جانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ سیاق و سباق میں آپ لکھیں گے۔ یہ 4-5 لائنیں جو ہیں، اب کوئی بھی پیراگراف آئے گا اس میں آپ نے یہی سیاق و سباق لکھنا ہے۔ اس کے بعد آپ تشریح کی ہیڈنگ دیں گے اور جو کچھ آپ کے پیراگراف میں بیان کیا ہے اس کو آپ لکھیں گے۔ مثال کے طور پہ جو یہ پیراگراف ہے ہمارا سٹارٹ کا 5 لائنیں ہیں، ان کا ہی ہم کر رہے ہیں۔ اس کی میں تشریح آپ کو بتاتی ہوں۔ مصنف بتاتے ہیں کہ میاں اشفاق صاحب ایک کاروباری آدمی تھے۔ وہ صبح سے لے کے شام تک اپنے دفتر میں کام کرنے میں مصروف رہتے تھے۔ کام کی زیادتی اور کاروبار کی پریشانی کے باعث وہ بیمار ہو گئے۔ بیگم صاحبہ بہت پریشان ہوئیں۔ انہوں نے ڈاکٹر صاحب کو میاں اشفاق کا معائنہ کرنے کے لیے گھر پر بلایا۔ ڈاکٹر صاحب نے انہیں پوری توجہ اور غور سے دیکھا اور بیگم صاحبہ کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ پریشانی کی کوئی بات نہیں، اس لیے آپ بھی خواہ مخواہ پریشان نہ ہوں، میں نے ان کا معائنہ کر لیا ہے، بس تھکاوٹ ہے جس کی وجہ سے معمولی سا بخار محسوس ہو رہا ہے۔ لگتا ہے آج کل آپ کے شوہر ہر وقت کام میں مصروف رہتے ہیں اور آرام کے لیے وقت کم ملتا ہے۔ انہیں اپنی صحت کی طرف دھیان دینا چاہیے اور آرام کے لیے وقت نکالنا چاہیے، اور اگر یہ ایک روز آرام کر لیں تو خود بخود تندرست ہو جائیں گے۔ بیوی ڈاکٹر صاحبہ ان دنوں کیا، ان کا تو ہمیشہ سے یہی حال ہے، صبح 10 بجے جا کر شام 7 بجے سے پہلے کبھی واپس نہیں آتے۔ ڈاکٹر، جبھی تو میرے خیال میں انہیں دعا سے زیادہ آرام و سکون کی ضرورت ہے۔ کاروبار کی پریشانیاں اور الجھنیں بھلا کر ایک روز بھی آرام کریں گے تو طبیعت انشاءاللہ بحال ہو جائے گی۔ بیوی، بہت دفعہ 20 مرتبہ بہت دفعہ کہہ چکی ہوں کہ اتنا کام نہ کریں، نصیب دشمناں سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ نصیب دشمناں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ دشمنوں کے نصیب سے، دشمنوں کی بددعا سے یہ ہاتھ دھو بیٹھیں گے، مگر خاک اثر نہیں ہوتا، مگر ذرا اثر نہیں ہوتا۔ ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ کیا کیا جائے، ان دنوں کام بے طرح زوروں پر ہے، کہ کام بہت زیادہ ہے۔ یہ آپ کی تھی ایک عبارت کی تشریح۔ اب ہم اب اس کے خلاصے کی طرف آتے ہیں۔ اس کا خلاصہ لکھیں گے اور خلاصہ ہیڈنگ دیں سبق کا خلاصہ۔ خلاصے کی جو طوالت ہے میں اس کے بارے میں بتاتی چلوں کہ جتنا آپ کا سبق ہوتا ہے، خلاصہ اس کا 1/3 حصہ ہوتا ہے۔ اگر سبق آپ کا 6 صفحوں پر مشتمل ہے تو خلاصہ کم از کم آپ کا 1.5 سے 2 صفحوں کا ہونا چاہیے۔ خلاصے نہ بہت طویل ہوتا ہے اور نہ ہی بہت مختصر۔ خلاصہ ہمیشہ ایک معقول اور اس کی طوالت ایک معقول ہونی چاہیے، اور خلاصے میں ہر بات نہیں لکھی جاتی، جو اس کی چیدہ باتیں ہیں وہ سبق کی، وہ خلاصے میں تحریر کی جاتی ہیں۔ نمونے کے طور پہ میں اس کا خلاصہ آپ کو لکھواتی ہوں۔ کاپی اور پینسلز تیار رکھیں، میں آپ کو ڈکٹیٹ کروا دیتی ہوں۔
مصنف کہتے ہیں میاں اشفاق صاحب بیمار ہیں۔ بیگم صاحبہ ڈاکٹر کو بلاتی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے ان کا معائنہ کیا اور بیگم صاحبہ کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ پریشانی کی کوئی بات نہیں، میاں صاحب زیادہ کام کی وجہ سے تھک گئے ہیں، انہیں دوا سے زیادہ آرام کی ضرورت ہے۔ بیگم صاحبہ ڈاکٹر سے کہتی ہیں انہیں سمجھائیں ان کے لیے آرام کتنا ضروری ہے اور یہ ہر وقت کام میں مصروف رہتے ہیں، میں انہیں آرام کا کہتی ہوں تو مانتے ہی نہیں۔ ڈاکٹر صاحب چلے جاتے ہیں تو بیگم صاحبہ اپنے میاں کو آرام کے لیے کہتی ہیں اور گھر کا ماحول ایسا بے سکون کرتی ہیں کہ سکون غائب ہو جاتا ہے۔ گھر میں بے سکونی کی فضا پیدا کرنے اور شور برپا کرنے میں بیگم کا بڑا حصہ ہے۔ میاں بار بار کہہ رہے ہیں مجھے سکون کی ضرورت ہے، مگر بیگم انہیں بار بار بلا کر آرام میں مخل ہوتی ہیں اور پریشان کرتی ہیں۔ کبھی کھانے کا پوچھتی ہیں اور کبھی کسی نوکر کو آوازیں دیتی ہیں اور کبھی کسی بچے کو بلا وجہ ڈانٹتی ہیں۔ جب سکا دروازہ کھٹکاتا ہے تو اسے خوب ڈانٹتی ہیں۔ ادھر بچہ اپنا کھلونا گاڑی سے بے ہنگم آوازیں پیدا کرتا ہے تو بیگم پہنچ جاتی ہیں اور اسے بھی ڈانٹتی ہیں۔ جب بچہ منع کرنے کے باوجود گاڑی چلانا بند نہیں کرتا تو بیگم اسے مارتی ہیں۔ اس کے رونے سے مزید شور پیدا ہوتا ہے اور میاں بے چین ہو کر کراتے ہیں۔ بیگم جھاڑو دینے والے ملازم کو برا بھلا کہتی ہیں۔ میاں پریشان ہو کر تنہائی کی گزارش کرتے ہیں۔ چند لمحوں کے بعد بیگم کی کسی سہیلی کا ٹیلی فون آ جاتا ہے، جبکہ بیگم کسی اور کمرے میں ہوتی ہیں، اس لیے مجبوراً شور کو اٹھا کر فون سننا پڑتا ہے۔ بڑی مشکل سے بیگم کی سہیلی کو ٹالتے ہیں۔ بیگم کمرے میں آ کر ناراضگی کا اظہار کرتی ہیں کہ انہوں نے ان کی دو سہیلی سے نام کیوں نہیں پوچھا۔ اسی وقت پڑوسیوں سے گانے کی آواز آنے لگتی ہے۔ کوئی صاحب ہارمونیم پر گانے کی مشق کرنے میں مصروف ہوتے ہیں تو تھوڑی دیر بعد دروازے پر ایک سوالی آ کر صدا لگاتا ہے۔ میاں بے حد پریشانی کے عالم میں ہیں۔ رہی سہی کسر نوکر للو نے پوری کر دی۔ وہ ہاون دستے میں ریٹھے کوٹ رہا تھا۔ میاں تنگ آ کر ہائے توبہ کرتے ہیں۔ بیگم چیخ چیخ کر نوکر کو ڈانٹتی ہیں اور شور ہائے ہائے کرتے ہوئے اٹھ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ بیگم سے ٹوپی اور شیروانی منگواتے ہیں۔ بیگم پوچھتی ہیں کیوں منگوا رہے ہیں تو شوہر بتاتے ہیں کہ آرام و سکون کے لیے دفتر جا رہا ہوں۔ یہ اس کا خلاصہ تھا جو آپ نے تحریر کر لیا ہوگا یا اس کے لیکچر کے بعد تحریر کر لیجیے گا۔ اب اس کی مشق پہ ایک نظر ڈالتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے روزانہ آرام و سکون نہ کیا جائے تو اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ یقیناً اس کا جواب آپ کو پتہ ہوگا، چیپٹر پڑھنے کے بعد آپ اس قابل ہو گئے ہوں گے۔ بہرحال میں آپ کو ڈکٹیٹ کروا دیتی ہوں۔ روزانہ آرام و سکون نہ کیا جائے تو بیمار پڑ کر بہت زیادہ وقت نکالنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ سوال نمبر 2 ہے بیماری کے باوجود میاں دفتر جانے کے لیے کیوں تیار ہو جاتا ہے؟ اس کا آنسر ہے بیماری کے باوجود میاں دفتر جانے کے لیے اس لیے تیار ہو جاتا ہے کہ گھر کے شور و غل کی وجہ سے میاں کو آرام و سکون میسر نہیں آ رہا
اور ڈاکٹر نے اس کو آرام و سکون کا مشورہ دیا ہے۔ اس ڈرامے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اگر اس کا آنسر ہے، اگر گھر میں کوئی بیمار ہو تو گھر والوں کو چاہیے کہ شور و غل نہ کریں، بلکہ مریض کے مکمل آرام و سکون کا خیال رکھا جائے۔ کوسچن نمبر 4، بہت زیادہ شور و غل بھی ماحولیاتی آلودگی کا سبب بنتا ہے۔ شور کی آلودگی سے صحت پر کیا اثر پڑتا ہے؟ شور کی آلودگی سے انسان اعصابی تناؤ کا شکار ہو جاتا ہے۔ زیادہ شور سے قوت السماعت متاثر ہو سکتی ہے۔ امراض دل اور بلڈ پریشر بھی شور و غل کی آلودگی کے سبب جنم لیتے ہیں۔ نیکسٹ کوسچن ہے، صحت مند رہنے کے لیے کیا باتیں ضروری ہیں؟ اس کا آنسر ہے متوازن غذا کھانی چاہیے اور مناسب آرام بھی ضروری ہے۔ نیکسٹ کوسچن دیکھیں، ہمسائے کی کون سی حرکت سے میاں کے آرام میں خلل پڑ رہا تھا؟ ہمسائے کے گانے اور ہارمونیم بجانے کی وجہ سے میاں کے آرام و سکون میں خلل پڑ رہا تھا۔ سبق کی پڑھائی، خلاصہ، تشریح اور مشقی سوالات، ہم نے اس کا مختصر جائزہ لیا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کے اب اس ویک 3 کی ڈائری کو آپ آسانی سے اب کر سکیں گے۔ اس کے نوٹس بھی آپ لوگوں کے پاس ہوں گے، اور امید کرتی ہوں کہ جب کرونا وبا سے ہم چھٹکارا حاصل کر لیں گے تو ہم پھر کلاس روم میں ہماری ملاقات ہوگی، تو میں آپ لوگوں کا اس سبق کا ٹیسٹ لوں گی۔ تب تک خدا حافظ۔